تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ ظاہر ہے کہ ابھی تک کے جو دروس میں ہم آپ کے سامنے مقدمہ پیش کر رہے تھے وہ تلاوت کے آداب، طریقہ اور ماہ رمضان کی تلاوت کی اہمیت کے سلسلے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ آج میں اپنے اصل موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ سورہ یاسین۔ دراصل یاسین یہ ایک ایسا لقب ہے کہ جو خداوند عالم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور اس کی وجوہات بھی ہیں، اور یہ سورہ قلب قرآن کہا گیا ہے، یعنی قرآن کا جگر کہا گیا ہے۔ تمام فضائلوں میں سے اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، بے پناہ فضیلتیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم سب سے پہلے اس سورے کی شان نزول کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ شان نزول اس کا کیا ہے۔ پیغمبر اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ گھر کی جناب خدیجہ کے گھر کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ یہاں پر سورہ یاسین یعنی قلب قرآن نازل ہوا۔ اب اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے کہ یکا یک دروازے کے اوپر شور و غوغا ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی اغیار کی تعداد بہت زیادہ تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن بہت زیادہ تھے، اور مولا علی کے بھی دشمن بہت زیادہ تھے۔ دیکھیں، جہاں پر حق ہوگا وہاں پر باطل اپنی سرکشی کرے گا، جہاں پر دن ہوگا وہاں پر اس کی ضد رات ہوگی، جہاں پر صداقت ہوگی وہاں جھوٹے جو ہے وہ اپنا سر بلند کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی مسئلہ ابتدائے اسلام سے بلکہ ابتدائے دنیا سے جب جناب آدم پیدا ہوئے جب سے یہ چلا آ رہا ہے۔ بھائی، جناب آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، اس سے پہلے کا اگر دیکھیے تو ابلیس بارگاہ خداوندی میں یعنی اپنی سرفروشی کا اسے ثبوت دیا اور کہا کہ جو ہے کہ اپنی چاہے جتنی عبادتیں کرا لے، لیکن میں جس کی مٹی میں زمین سے لے کے آیا ہوں اس کا پتلا بنا ہے، اس کا سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اللہ نے کیا کیا کہ اس کی ساری عبادتیں اس کی جہالت میں بدل کے منہ پہ مار دی۔ اصل میں یہ سجدہ کس کا تھا
اور کس وجہ سے جناب آدم کو یہ فضیلت ملی تھی۔ آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ دراصل جب اللہ کا اعلان ہوا کہ دیکھو جب ہم اس روح میں، اس پتلے میں روح ڈالیں تو تم سب کے سجدے میں گر جانا۔ اس کے بعد میں تمام ملائکہ نے، ابلیس تو متکبر ہو گیا اور وہ ظالم بن گیا، تمام ملائکہ نے بارگاہ خداوندی میں اپنی خواہش رکھی کہ پروردگارا ہم تو تیری عبادت اسی طریقے سے کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے کرنے کا حق ہے، جبکہ ہماری خلقت ہوئی ہے آگ سے، اور یہ آدم پیدا ہوئے ہیں مٹی سے، اور ان کی مٹی بھی ہم ہی لے کے آئے ہیں، تو یہ فیصلہ، یہ آدم کو یہ رفعت، یہ منزلت کیوں مل رہی ہے؟ بہرحال آواز غیبی آئی کہ دیکھو فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر ایک امتحان ہوگا، اور امتحان میں جو پاس ہو جائے گا، جو کامیاب ہو جائے گا، تو نتیجہ اس کے سامنے ہوگا۔ اور جناب آدم کے بھی پتلے میں روح پڑی، اور وہ وقت آیا اور کہا کہ ان اسماء مقدسہ کو پڑھو، تو تمام ملائکہ جو ہے وہ معذور ہو گئے، اور انہوں نے معذرت کر لی کہ پروردگارا تو نے جتنا مجھے پڑھایا ہے، جتنا مجھے بتایا ہے، اتنا ہی مجھے معلوم ہے، یہ کیسے میں ان اسماء مقدسہ کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم۔ جناب آدم کا معاملہ، جناب آدم کے ہو تو ابھی کچھ بھی پڑھا بھی نہیں، عبادت بھی نہیں کی، اور کسی کو مسلمان بھی نہیں کیا، بہر کیف جناب آدم نے ان اسماء مقدسہ کو پڑھا، تو اس وجہ سے جناب آدم کو یہ بلندی، یہ مقام حاصل ہوا کہ ملائکہ سے سجدہ کرا دیا گیا، پروردگار نے سجدہ کرایا۔ تو ظاہر ہے کہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ ابتدائے دنیا سے اگر کوئی، بھائی ابلیس کو لعنت کے طوق کیوں ملا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے دل میں تکبر لا کے اور انکار سجدہ، تو اس لیے انکار سجدہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ اس نے کیا ہی کیا، تو یہ سجدہ دراصل خداوند عالم اس وجہ سے کرا رہا تھا کہ جس کے لب پر ائمہ اطہار علیہم السلام کے القاب آ جائیں، ان کے اسماء مقدسہ آ جائیں، ان کی محبت پیدا ہو جائے، اس کے مقام کو کم نہ سمجھنا۔ دراصل اس نے انکار خداوند عالم کے سجدے سے نہیں کیا تھا، ان اسماء مقدسات سے انکار کیا تھا، کہ جس کی وجہ سے جناب آدم کو بلندی ملی، رفعت ملی، اور سب سے پہلی مخلوق وہ اس دنیا کی قرار پائے۔ ان کے دو بیٹے، ہمیں
جب تک ہم ابتدا سے جو ہے کوئی چیز نہیں بتائیں گے، جب تک آپ کی سمجھ میں کیسے آئے گی؟ اب دو بیٹے، حسد کا جلن وہیں سے شروع ہوئی، ایک نے ایک تو قتل کر دیا۔ اس کی تفصیل نہیں پڑھنا ہے مجھے، آپ کو خالی اشارہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد میں یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور رسول اسلام کے زمانے میں بھی رسول اسلام کے دشمنوں کا ایک یلغار تھا، مشرکین کا ایک یلغار تھا، منافقین کی ایک یلغار تھی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کینہ رکھتے تھے۔ ظاہراً تو وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے یا رسول اللہ آپ کے سوا کون ہے، لیکن باطناً جو ہے وہ آپ کے سخت دشمن تھے۔ وہ دشمن دروازے پر آئے اور آنے کے بعد شور و غل شروع کر دیا۔ جب شور و غل ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دروازوں میں کہیں کہیں جو ہے وہ تختے بٹھا لے جاتے ہیں، اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا باہر کا بھی یعنی نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تو دیکھا کہ دشمنوں کا مجمع ہے اور ان کے چہرے سرخ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ آج یہ نکلیں اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ آپ نے شور و غل کا پتہ لگانے کے لیے دروازے کو جیسے ہی جھانک کر دیکھا تو کفار قریش اپنے دشمنوں کی ایک ٹولی کو وہاں لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور سبھی کے چہرے بالکل غصے سے لال تھے۔ تو ظاہر ہے کہ رسول ہیں تو ان کو سمجھنے میں کوئی تاخیر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب ایسے مقام پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر باہر نکلوں تو کیسے نکلوں اور اندر رہوں تو کیسے رہوں؟ تو بہرحال آخر گھر میں رہوں تو کیسے رہوں، باہر نکلوں تو کیسے نکلوں؟ سرکار اسی سوچ میں قدم زنی فرما رہے تھے کہ جناب جبرائیل امین آپ کی خدمت میں شرف یاب ہوئے اور سورہ یاسین کی تلاوت کر کے انہوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ اس سورے کی آیات شریفہ کو تلاوت کرتے ہوئے باہر نکل جائیں۔ یعنی جناب جبرائیل نے نتیجہ دے دیا کہ آپ ان سورے کی آیات پڑھتے ہوئے باہر نکل جائیں اور یہ آپ کا دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ بہرحال سرکار نے جبرائیل کی تجویز، جو حقیقت میں حکم خدا تھی، بلا تاخیر اس کو قبول کیا، اس پر عمل کیا اور اس سورے کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے اور کافر دشمن آپ کو بالکل نہ دیکھ سکے۔ آپ آہستہ سے ان کے پہلو میں جا کر کھڑے ہوئے اور دیکھتے ہوئے آپ نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر ان کے سروں پر پھینکی۔ یہ مٹی گویا ان دشمنوں کے لیے خاک مرگ ہو گئی، چونکہ جس کے سر پر آپ نے وہ مٹی پھینکی تھی وہ سارے جنگ بدر میں مارے گئے۔ وہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ اندھے ہو گئے جب وہ مٹی پڑی کہ رسول کو انہوں نے دیکھ ہی نہیں پایا،
اور اس کے بعد میں وہ سارے کے سارے جو ہے جنگ بدر میں مارے گئے اور ان کے نصیب میں جہنم ملی۔ جس وقت پیغمبر اکرم نے کافر دشمنوں کے سروں پر خاک پھینکی، اس وقت دشمنوں نے خاک تو دیکھی لیکن آپ کو وہ قطعاً نہ دیکھ سکے۔ وہ بڑے تعجب کے ساتھ مٹی اپنے سروں سے جھاڑتے جاتے تھے اور پیغمبر اکرم کو برا بھلا کہتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک شخص ان کے قریب سے گزرا۔ کن کے؟ وہ جو دشمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ آخر تم لوگ کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہو، کیوں کھڑے ہوئے ہو، تمہارے چہرے کیوں سرخ ہیں؟ تو وہ بولے تاکہ محمد کا کام آج ہم تمام کر سکیں۔ لہذا اس عرب نے کہا تو یہاں کیا کر رہے ہو بھائی؟ وہ تو مسجد الحرام میں ہیں، وہ گھر میں نہیں ہیں، مسجد میں جاؤ اور جا کے مقابلہ کرو جا کے ان سے۔ بہرحال کفار مشرکین یہ سن کر شرمندہ ہوئے اور ناکامی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور پیغمبر اور ناچار ہو کر خانے پیغمبر سے پلٹ آئے۔ اس واقعے کے مطالعے سے ہم دو باتوں کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، ہم کو دو باتوں کا درس ملتا ہے۔ ایک، سورہ یاسین کے نزول کے سبب کی طرف سبب ہے، دوسرے سورہ یاسین کے نازل ہوتے ہی اس اعجاز اور تاثیر کی طرف، اور یہ پہلو بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لہذا اس سورے کی شان نزول کے بارے میں بہت کچھ ملتا ہے اور بہت کچھ ہے بھی، لیکن حقیقی معنوں میں یہ مقلب القرآن اسی لیے کہا گیا ہے چونکہ اس سورے نے پیغمبر اکرم پر نازل ہوتے ہی اپنا معجزہ دکھایا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی۔ لہذا اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچانے والا چاہے سورہ ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے قرآن صامت ہو، چاہے قرآن ناطق ہو، لہذا ہم کو قرآن ناطق کا بھی احترام کرنا ہے اور قرآن صامت کا بھی جو ہے ہمیں احترام کرنا ہے، اور یہ اس کو حلال مشکلات ہمیں سمجھنا ہے، اور یہ سورہ حلال مشکلات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حلال مشکلات ایک تو یہ سورہ ہو گیا، اور حلال مشکلات ہمارے اور آپ کے پہلے امام مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ آپ جب بھی پکارتے ہیں ہمارے مولا آپ کی مدد کرتے ہیں، لہذا قرآن ناطق بھی آپ کا جو ہے وہ حلال مشکلات ہے، قرآن صامت بھی حلال مشکلات ہے، اور اس میں قرآن میں سورہ یاسین حلال مشکلات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اس کا یہ اعجاز اور حلال مشکلات ہونا اس وقت سے مخصوص ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ
اس کی تلاوت نے ہمیشہ موجز نمائی اور مشکل کشائی کی ہے۔ یہ نہیں کہ اسی وقت جو ہے خالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال مشکلات یہ بنا سورہ، بلکہ یہ ہر وقت حلال مشکلات جو ہے تھا اور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ سمجھ لیں گے خالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں موجز نمائی دکھائی اس سورہ نے، اس آیات نے، اور ان کی جان بچائی، آج جو ہے اس کی تاثیر ختم ہو گئی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن ہم کو اپنی زبانوں کو پاک رکھنا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص، ظاہر ہے کہ اس کا بیٹا فوت ہو چکا تھا، نہیں فوت نہیں ہے، اس کے بیٹے کا ہاتھ ٹیڑھا تھا۔ بہرحال وہ جو ہے تمام ڈاکٹروں کو اور طبیبوں تک کے جو ہے وہ جا چکا تھا، لیکن اس کا ہاتھ جو ہے سیدھا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ وہ امام کے پاس پہنچا اور کہا کہ مولا، یہ تو ہمارے لیے یہ باعث بن رہا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ بچوں کی اپنی معاش کے لیے جو ہے ہمارے لیے دقت آ رہی ہے، یہ ہمارا ہاتھ ٹیڑھا ہے، لہذا مولا اس کی کوئی تدبیر بتائیے، اس کا علاج بتائیے۔ تو امام نے کیا کیا کہ ایک دفعہ کہا کہ قریب آؤ، وہ قریب آیا، امام نے کچھ کلمات پڑھے اور پڑھ کے اس کے اوپر پھونک دیا، وہ ہاتھ اس کا سیدھا ہو گیا۔ اب اس کو تجویز ہوئی، کہا کہ مولا آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ نے پڑھا کیا ہے۔ کہا کہ دیکھو اس کے بارے میں تم ہم سے سوال مت کرو کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ کہا کہ نہیں مولا، ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم کو اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ جو ہے کہ تمام طبیب، تمام ڈاکٹر جہاں پر مفلوج ہو گئے ہوں، وہاں پر آپ کے چند کلمات نے ہمارے ہاتھ کو سیدھا کر دیا۔ تو مولا نے فرمایا کہ ہم نے بعد بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے، اس سورے کو پڑھا ہے۔ تو اس نے تعجب سے کہا کہ جو ہے کہ مولا بس؟ تو جیسے ہی اس نے بس کہا پھر اس کا ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا۔ کہا کہ مولا یہ تو پھر سے ٹیڑھا ہو گیا۔ کہا کہ اس وجہ سے کہ تم نے خداوند عالم کے کلام کو اتنا زیادہ کمزور سمجھا کہ خالی اس نے جو ہے، جب آپ کو میں نے بتایا کہ الحمد پڑھا ہے، خداوند عالم کا کوئی بھی قرآن کا کلمہ وہی تاثیر رکھتا ہے جو اول میں تاثیر رکھتا ہے، وہی آخر میں رکھتا ہے، آخری کلمہ بھی تاثیر رکھتا ہے۔ وہی عظمت جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے اور پورے قرآن میں ہے۔ لہذا یہ تو ایک قرآن کی بات ہو گئی، اب قرآن ثابت اور قرآن ناطق کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ وہی مخصوص بندے کہ جن کو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا چراغ بنا کے بھیجا تھا،
جن کے بارے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، لہذا ہم کو کسی کو بالا یا کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان کے کلام ایک کلام ہے، ان کی معجز نمائی ایک معجز نمائی ہے، ان کی عبادتیں ایک طریقے کی ہیں، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بس عرض یہ ہے کہ آپ حضرات حسینی چینل کے ویب سائٹ پر یا میسج میں اگر کوئی ہمارے بیان میں کمی رہ گئی ہو یا کچھ اور مزید آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت کروں تو آپ لکھ سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، جس کا انشاءاللہ جواب جو ہے آپ کو حسینی چینل کے ذریعے سے میں انشاءاللہ ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے کہ میں بھی انسان ہی ہوں، میں استغفر اللہ کوئی فرشتہ نہیں ہوں، کوئی معصوم نہیں ہوں، مجھ سے بھی کوئی کمی رہ سکتی ہے، مجھ سے بھی کوئی خطا ہو سکتی ہے۔ بہرحال حتی الامکان یہ کوشش ہم کریں گے کہ آپ کے سامنے صحیح معروضات آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اسی لیے جو ہے میں تصدیق کے لیے میں کتاب اپنے سامنے رکھتا ہوں، میں بیان تو اس طرح بھی کر سکتا ہوں، لیکن کہ کہیں پر ایسا نہ ہو کہ کہیں پر یعنی سہون یہ کوئی جو ہے ذرا سے بھی خطا ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔